اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. اور اسے اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھنے کے لیے، اس کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہم اس معانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک خاص مقرر کردہ قانون کے ذریعے سے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی مقرر کردہ قانون سے اس نطفے کو ایک مقام قرار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرا دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سے اس نطفہ کو خون کے لوتھڑے میں متشکل کیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے جو اس نے مرتب کیا، اس سے خون کے اس لوتھڑے کو اس نے بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اللہ تعالیٰ نے جو قانون تخلیق کا مرتب کیا، اسی قانون کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوٹی کو ہڈیوں کے اندر تشکیل کیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر وہی قانون جو اس نے بنایا، اسی قانون کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا دیا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر اس نے وہی قانون جو اس نے مرتب کیا ہے، اسی قانون کے ذریعے سے اس کو ایک نئی صورت عطا کی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ کتنی بابرکت ذات ہے اس پروردگار کی، اور اس سے احسن کوئی خالق دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا. گویا انسان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خاص قانون کے ذریعے سے کی ہے. یعنی ایک پہلا مرحلہ ہوا کہ جب اس پورے عالم کو، ان عالمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بھی اپنے قانون سے بنایا. پھر جب انسان کی تشکیل کی تو انسان کی تشکیل بھی اس کے اوپر متعدد آیات ہیں. اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اپنے اسی خاص قانون کے ذریعے سے بنایا، اور اس سارے مرحلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تابع رکھا. پھر آ جاتا ہے کہ جب انسان یہاں پہ آ گیا اور پھر یہاں سے جائے گا، یہاں سے جائے گا کس کے قانون سے؟ یہاں سے جانے کے لیے انسان کے اوپر کس کا قانون لاگو ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، وہ مارا گیا ناشکرہ انسان. ذرا یہ تو سوچ کہ کس چیز سے اس کی تخلیق ہوئی. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا اور پھر طرح طرح کے اندازوں پر اس کو رکھا. ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے قانون کے ذریعے سے اسے موت دے گا اور اسی قانون کے ذریعے سے اس کو اس قبر کے اندر ڈالا جائے گا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ کا حکم ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا، جو قانون اس نے مرتب کیا ہے اس قانون کے تحت جب وہ سور پھونکا جائے گا، اس وقت انسان کو پھر اس دنیا کے اندر سے اٹھایا جائے گا. جب انسان کو اٹھایا جائے گا پھر حشر آ جائے گا. اب حشر کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو حشر میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کس کا حکم ہے، وہاں کس کا قانون ہے. لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دن کا مالک، اس کی صفت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان تمام قرآن پاک کی آیات سے اور فطرت کے ان دلائل سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس کائنات کی تخلیق کا اہتمام کرتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوگا، جب وہ اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوگا، جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو بھی اس کے قانون سے جاتا ہے،
جب قبر میں جاتا ہے، برزخ میں جاتا ہے تو بھی اس کا قانون ہوتا ہے، جب اٹھایا جائے گا تو بھی اس کے قانون سے اٹھایا جائے گا، جب وہاں پہ حشر قائم ہوگا، میزان قائم ہوگا تو بھی اس کے قانون سے قائم ہوگا۔ یہ درمیان میں ہماری چند ساعتوں کی یہ زندگی جو ہے، ہم کس دلیل سے، کس ضابطے سے، فطرت کے کس قانون سے یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بنائے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر بھیجے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر مارے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر اٹھائے بھی وہ اپنے قانون سے، پھر حساب بھی وہ اپنے قانون سے کرے۔ اس دنیا کے اندر ان چند ساعتوں کی زندگی میں ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم خدا کے قانون کو چھوڑ کے اپنے قانون میں اختراع کریں؟ یہاں بھی اگر چلے گا تو اسی کا بنایا وہ قانون چلے گا، جس نے اپنے قانون سے پیدا کیا، جس نے اپنے قانون سے بھیجا، اسی کا قانون چلے گا۔ جو اپنے قانون سے موت دیتا ہے اسی کا قانون چلے گا، جو اپنے قانون سے اٹھاتا ہے، جو اپنے قانون سے اٹھائے گا، جو اپنے قانون سے معاشر قائم کرے گا، جو اپنے قانون سے عدالت قائم کرے گا، جو اپنے قانون سے میزان قائم کرے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اسی میرے قانون کو نافذ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا۔ تین بنیادی سوال ہیں جن کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جس کو بھی اس سوال کا جواب معلوم ہو اپنی نشست سے بول کے مجھے اس سوال کا جواب دیجیے۔ کیا میرے اختیار میں یا کسی بھی انسان کے اختیار میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں پہ پیدا ہونا چاہتا ہے، جس نسل میں، جس قبیلے میں اور جس سٹیٹس کی زندگی میں جہاں وہ پیدا ہونا چاہے، اپنی مرضی سے اپنے وجود کو وہاں پہ تولد دے، وہاں پہ تولد اختیار کرے؟ کیا میرے یا دنیا کے کسی بھی فرد کے اختیار میں یہ ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ سن بہت شکریہ، بہت مہربانی، بات سن۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ پھر میرا وجود ہے، میرے وجود کی محافظت میرے اختیار میں کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میں اپنے آپ کو کسی بھی تکلیف سے محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ میں کرسی سے گر سکتا ہوں، میں سیڑھیوں سے پھسل کے گر سکتا ہوں، گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، میں راستے میں چلتے ہوئے پھسل کے گر سکتا ہوں، شاہراہ پہ مجھے کسی گاڑی کی ٹکر لگ سکتی ہے۔ کیا میرے اپنے وجود کی حفاظت، میرے اپنے وجود کی محافظت میرے اختیار کے اندر ہے؟ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ المہیمن کون ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ اتنے سے لوگ یقین رکھتے ہیں اس پہ۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ۔ پھر کیا میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آج 18 یا 20 یا 36 یا 40 برس کا ہوں تو میں نے لازماً 80 سال کی عمر تک جانا ہے اور 80 برس کی عمر سے قبل میں نہیں مر سکتا؟ میری موت کے فیصلے کا اختیار کیا میرے پاس ہے؟ نہیں۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ جب میرا اپنے وجود کو اس دنیا میں لانے کے لیے میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جب اپنے وجود کی حفاظت کا میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، جب اپنی موت کے اوپر میں قادر نہیں ہوں، پھر میرے پاس یہ اختیار کہاں سے ہے کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنا نظریہ اختیار کروں، میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے فیصلے کروں، میں اپنے معاشرے کی تشکیل یا ترتیب کے لیے وہ فیصلے کروں جو میرے من کو بھائیں؟ کیسے فرد کا اپنی زندگی کے اوپر اختیار ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی نجی زندگی کے اندر خود مختار کیسے ہو سکتا ہے جب آپ اپنی زندگی سے نہیں سکتا، حفاظت اپنی زندگی سے نہیں کر سکتا، جا اپنی زندگی سے نہیں سکتا، تو پھر یہ زندگی بسر کس کی مرضی سے چلے گا؟ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے بسر کرے گا، یہ زندگی اللہ کے قانون کے تابع ہو کے بسر کرے گا۔ اور اگر یہ زندگی
اللہ کے قانون کے تابع ہو کے بسر نہیں کرتا، یہ زندگی اللہ کے قانون کے تابع رہ کے اختیار نہیں کرتا، تو پھر انسان اس کے فرما بردار اور اس کے انعام یافتہ لوگوں میں نہیں بلکہ اس کے دھتکارے ہوئے، اس کے عذاب یافتہ لوگوں کے اندر انسان شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ، اس کی تمام صفات کو کامل جان کے، اس کی تمام صفات پہ قوی و مکمل یقین رکھتے ہوئے قبول کریں اس کی توحید کو اور اس پہ ایمان لے کے آئیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی ذات کے، نہیں ہے کوئی مسجود سوائے اللہ کی ذات کے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ صفت الہ جو ہے یہ صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، لیکن کلمے کی جو حقیقت ہے جس میں ہم اتر کے دیکھتے ہیں، ایک آپ کے سامنے بادام آتا ہے، بادام سامنے سے اور ہے، آپ اسے جب کھولتے ہیں تو اندر سے وہ اور ہے، اور اس کی تہوں میں جیسے جیسے آپ اترتے جاتے ہیں آپ کو مزید اس کی حقیقت اور اس کا ادراک وسیع ہوتا جاتا ہے۔ بے شمار اس طرح کی دیگر مثالیں ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ دین کو جو سمجھنا ہے، دین کی حقیقت کو جو سمجھنا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم جیسے جیسے اس میں تدبر بڑھاتے جاتے ہیں ہمارے اوپر وہ ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی ہے اور ہمارا اس کے اندر وہ ایمان بھی مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً